میں ہوں عالیہ، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز۔ آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں۔ پاکستان میں آج یہ بڑا اہم فیصلہ کیا گیا ہے کہ انفو منسٹر نے آ کر ایک پریس کانفرنس کی جس میں اب یہ طے پایا ہے کہ امپورٹ، بہت زیادہ ایسی چیزیں جو کہ امپورٹ کی جاتی ہیں جس میں گاڑیوں سے لے کر اور میک اپ کے سامان تک، شیمپو تک، ان تمام امپورٹس پہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت جس مشکل میں پاکستان گھرا ہوا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں، تو اس بنا پر ایک بڑا سٹیپ یہ لیا گیا۔ کیا یہ کافی ہے اور اس سے فرق پڑے گا؟ ایک اور بہت اہم معاملہ یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ کی طرف سے ایک کیس ٹیک اپ کیا گیا ہے جس میں نیب اور کچھ ایسے اور جو تحقیقاتی ادارے ہیں، ان میں نئی حکومت جو آئی اس نے کچھ ٹرانسفرز یا نئی اپوائنٹمنٹس کی، تو سپریم کورٹ نے اس کو ٹیک اپ کر لیا اور کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو دیکھنا چاہیے یہ کس لیے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ اس بنا پر مریم نواز نے بھی، ہوم منسٹر نے بھی اس کے اوپر کچھ کہا۔ ہوم منسٹر کی طرف سے کہا گیا کہ اس طرح سے اس کیس کو ٹیک اپ کرنا یہ ایک ایسا امپریشن دے گا کہ یہ جوڈیشری کے لیے، اس ادارے کی ساکھ کے لیے تباہ کن ہوگا۔ اور مریم نواز کا یہ کہنا تھا کہ یہ ڈیموکریسی کے لیے کلیئر تھریٹ ہے۔ میرے ساتھ اس میں موجود ہیں بیرسٹر حامد باشانی صاحب جو کہ سینئر پولیٹیکل اینالسٹ ہیں اور سینئر کالمسٹ ہیں اور اس کے علاوہ سینئر جرنلسٹ ہیں، اور آپ ان کو مختلف پروگرامز میں دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ بیرسٹر حامد باشانی صاحب فار جوائننگ مائی شو۔ تھینک یو جی، آپ کا شکریہ۔ بیرسٹر صاحب، کیونکہ 3 پوائنٹس ہیں اس کے، میں آپ سے 3 ہی سوال کروں گی۔ پہلے تو یہ کہ ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت کھڑا یہ ہو گیا ہے کہ بات یہ کی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے جو یہ معاملہ ٹیک اپ کیا ہے کہ اگر یہ حکومت آئی، اس نے اپنی مرضی سے کچھ نئی اپوائنٹمنٹس کی نیب کے اندر، تو اس کو انہوں نے پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیوں کیا گیا۔ اب اس سے پہلے عمران خان للکار کے یہ کہہ چکے ہیں کہ شریف خاندان کے خلاف کیسز کھولے جائیں، ان کو پکڑا جائے۔ تو حکومت کی طرف سے ایک ایسا امپریشن آ رہا ہے کہ یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی ہسٹری تو دیکھ لیں، اس طرح کے فیصلوں سے بھری پڑی ہے۔ تو کیا شہباز شریف کو ایک مرتبہ پھر نااہل کیا جائے گا نواز شریف کی طرح، اور عمران خان کو دوبارہ لانے کی بات کی جا رہی ہے، اس طرح کی آوازیں بھی کچھ ہوئی ہیں۔ آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ تو بڑا آبویس سا ڈیسیجن ہے، اس پہ کچھ نہ کہنے کے باوجود یہ ڈیسیجن اٹ سیلف بہت کچھ کہتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کو آپ تھوڑا سا جو جوڈیشل ایکٹیویزم کی تاریخ ہے پاکستان میں، اس کی روشنی میں اگر دیکھیں تو پاکستان میں ججز جب ایکٹیویزم شروع کر دیتے ہیں تو اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ کافی عرصے سے جو ہے لاسٹ چیف جسٹس کے جانے کے بعد یہ جوڈیشل ایکٹیویزم کم ہو گیا تھا، اور کوئی اس طرح کا سو موٹو جو ہے اس طرح کے معاملات میں وہ نہیں لیا گیا تھا، جس سے یہ لگتا تھا کہ اب جو عدالتیں ہیں وہ سسٹم کو پریزرو کر رہی ہیں، سپورٹ کر رہی ہیں، اور جس طرح کے جو ادارے اپنی اپنی حدود میں رہ کے کام کر رہے ہیں۔ لیکن جو جوڈیشل ایکٹیویزم اس طریقے سے جب سامنے آ جائے، یہ ایک بڑا بلیک اینڈ وائٹ قسم کا کیس ہے کہ جس میں کوئی گورنمنٹ جو ہے اپنے جائز اختیارات کو جائز طریقے سے استعمال کرتے ہوئے کسی بھی امپلائی کو، خواہ وہ کتنی امپارٹنٹ قسم کی کسی فائل پہ کام کر رہا ہے، چونکہ اسٹیٹ کی کسی بھی فائل پہ جو امپلائی کسی بھی وقت کام کر رہا ہوتا ہے وہ کم امپارٹنٹ نہیں ہوتی، وہ ہر چیز کا تعلق اسٹیٹ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو وہ کام کر رہا ہے تو اس کو اس کے باوجود جو ہے جو انتظامیہ جس کو آپ کہتے ہیں ایگزیکیوٹیو، جو کہ ان دس کیس پاکستانی جو پارلیمنٹری سسٹم ہے، اس کیس میں جو ہے وہ پرائم منسٹر اور اس کی کیبنٹ ہوتی ہے، ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ ان کی تقرریاں تبادلے وغیرہ کریں۔ اور اس میں نے 2 چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں کہ جب وہ ان کے پاس اس کی جوازیت ہو اور وہ بغیر کسی جو ہے وہ انفیئر یا کوئی اس طرح کی پریکٹسز کے اس طرح جو ہے وہ نہ کر رہے ہوں، تو یہ ان کا ڈے ٹو ڈے جاب ہے۔ آپ اگر پرائم منسٹر یا ان کی جو کیبنٹ ہے اس کے جو ڈے ٹو ڈے ایڈمنسٹریٹو جابز ہیں ان کی لسٹ بنائیں تو اس میں سے ایک یہ بھی شامل ہے کہ جو سرکاری ملازمین آپ کے اندر آتے ہیں ان کے تقرر اور تبادلے، یہ ایک امپارٹنٹ ایشو ہے، اور یہ انگریزوں کے دور سے بلکہ مغلوں کے دور سے ہوتا آ رہا ہے۔ اس میں جو ہے اس کی اپنی ایک لاجک ہے جس کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں کہ کسی آفیسر کو چینج ہونا چاہیے یا نہیں، لیکن جہاں تک پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور اس طرح کی کامن ویلتھ کی بہت ساری کنٹریز کی ٹریڈیشن ہے،
کہ سرکاری آفیسرز کو ایک مدت کے بعد چینج کیا جاتا ہے اور ایٹ دیٹ ٹائم وہ کہیں امپارٹنٹ قسم کے جو ہے وہ ڈیوٹیز پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ آدمی اس وقت کیا کر رہا تھا۔ اور اگر ججز جو ہیں وہ یہ شروع کر دیں کہ انہوں نے نظر رکھی ہوئی ہو کہ کون سا امپلائی جو ہے وہ کون سا کام کر رہا ہے تو اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا، تو یہ پھر ایک بہت ہی ڈائریکٹ قسم کی مداخلت ہے ایگزیکٹو ایشوز میں، جو کہ نہ صرف یہ ہے کہ آپ سٹیپ آؤٹ کر رہے ہیں جو پیرامیٹرز کانسٹیٹیوشن نے طے کیے ہوئے ہیں، یہی دیکھیں جی، عدلیہ، انتظامیہ اور مقننہ جس کو ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں، اور عدلیہ جس کو ہم سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ وغیرہ، اور انتظامیہ، تو اس میں سٹیپ آؤٹ اور یا جو کانسٹیٹیوشنل پیرامیٹرز ہیں ان سے لمیٹیشن سے ان سے نکلنے کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہی ہے نا کہ جب پرائم منسٹر جو ہے وہ ججز کو بتانا شروع ہو جائے کہ آپ کس فیصلے میں کیا ڈیسیجن کریں یا نہ کریں، یا آپ کس شخص کو رجسٹرار اپوائنٹ کریں یا نہ کریں، یا آپ کس کیس کا جو ہے کس طریقے سے جو ہے وہ پروسیڈنگ کریں، تو وہ انٹرفیئرنس ہے انٹرنل افیئرز آف اے انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن۔ ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ آن دا ادر وے ہے کہ جب آپ وہ بھی اسپیسیفکلی سو موٹو ہو، یعنی آپ اس کی اپنے انیشیٹو پہ اس طرح کا نوٹس لیں کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ کسی سرکاری عہدیدار کو کیوں چینج کر رہا ہے، یا اس کا کوئی منسٹر، ان دس کیس میں بھی انٹیریئر منسٹر یا اینی ہو جو بھی اس کے اختیار میں ہے، تو یہ جو ہے جوڈیشل ایکٹیویزم، اس کو تو لیگل لینگویج میں کہا سکتے ہیں آپ، لیکن انفیکٹ یہ اس سے بہت آگے ہے۔ یہ جو ہے ایک بلنٹ قسم کی انٹرفیئرنس ہے جو ہے آپ کی ایگزیکٹو برانچ میں، جس کا آپ کو نہ کوئی اختیار ہے اور نہ ہی آپ کسی بھی جو ہے وہ ایتھیکل یا مارل یا کسی اور پوائنٹ آف ویو سے اس طرح کے کسی چیز کا جو ہے آپ حق رکھتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی کلیئر قسم کی انٹرفیئرنس اور انٹروینشن ہے جو کہ بالکل ان لافل ہے، اور اس کو آپ کانسٹیٹیوشنلی بھی غلط قرار دے سکتے ہیں۔ یہ اختیاری عدالت کے پاس نہیں ہے، اسپیسیفکلی جب آپ نے ایز خود نوٹس لیا ہو۔ اگر یہ کیس مثلا کوئی لے کے جو امپلائی ہے چینج ہوا، مثلا اس کو انہوں نے لاہور سے اٹھا کے ملتان بھیج دیا، تو وہ اگر جا کے ریٹ کرتا ہے سپریم کورٹ میں، داد رسی جس کو آپ کہتے ہیں، تو اس میں اس کے پاس کوئی آرگومنٹ ہے اور اس وقت جو ہے وہ سپریم کورٹ کو ایسا ڈیسیجن کرے تو وہ بات کسی حد تک سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن پہلے ہی جو ہے وہ نوٹس لے کے خود ہی یہ طے کر لینا، اس میں جو ہے وہ دیکھیں جو ٹریڈیشن ہے کامن ویلتھ کی، کہیں بھی ایز خود نوٹس، میں نے بہت دفعہ پہلے بھی عرض کیا کہ کہیں بھی ترقی یافتہ دنیا میں کوئی ججز جو ہیں وہ ایز خود نوٹس نہیں لیتے، یہ بہت ہی متروکہ قسم کا ایک جو ہے وہ ٹریڈیشن ہے جو صرف انڈیا، پاکستان اور افریقہ کے ایک دو ملکوں میں چلتی ہے، بلکہ انڈیا میں بھی نہیں ہے اب، یہ اب صرف ایک پاکستان کی اسپیشلٹی رہ گئی ہے۔ ایز خود نوٹس کا کیا مطلب ہے کہ جج جو ہے وہ اپنا کام چھوڑ کے جن عدالتوں میں جو ہے وہ 90,000 مقدمات جو ہیں وہ 20 سالوں سے پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں، تو وہ اٹھا کے انہوں نے نظر رکھی ہوتی ہے پرائم منسٹر پہ یا پارلیمنٹ پہ کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، تو یہ بہت بڑا غلط قسم کا ڈیسیجن ہے جس کی جس قدر بھی آپ دیکھیں گے مذمت ہوگی۔ یہ جو آپ نے کوٹ کیا یا جو لیڈروں نے کہا ہے مسلم لیگ نون کے یا جو بھی دوسرے جو ایکٹیوسٹ ہیں یا کریٹک ہیں، ان کی بات یہ بالکل درست ہے، اور یہ جو ہے آلریڈی ایک کیاس کی جو سچویشن ملک میں پریویل کر رہی ہے اس کو مزید جو ہے وہ فیول اپ کرنے والی بات ہے، چونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ دو کام کر رہی ہیں، ایک تو یا ان کے پیچھے کو بہت بڑا دباؤ ہے اور اس دباؤ اور خوف کے نتیجے میں وہ یہ کر رہی ہیں، یا پھر انہوں نے جو ایک آدھ کوئی فیئر ڈیسیجن کیا ہے اس کے جو وجہ سے جو بیک لیش ہوا ہے، اس کی وجہ سے جو رد عمل ہوا ہے، اس سے گھبرا کے تو انہوں نے ایک طریقے سے دوسری پارٹیوں کو خوش کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو اگر وہ اس طرح جو ہے پینڈولم جس کو کہتے ہیں اس کی طرح جو ہے وہ بدلنا شروع ہو جائیں گے کہ کل ہم نے ان کے حق میں دیا تھا تو آج ان کے حق میں دیتے ہیں، تو عدالت تو پھر کینگرو کورٹ کس کو کہتے ہیں، وہ تو پھر مذاق بن کے رہ جائے گی، اور یہ جو ہے یہ پوٹنگ the whole justice system into disrepute جس کو کہتے ہیں پراپر لیگل لینگویج میں۔
پورے جسٹس سسٹم کو ڈس ریپیوٹ کرنے اور بدنام کرنے کا کام ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نتیجہ خوفناک طریقے سے نکلے گا. جس طرح پالیٹکس میں نکل رہا ہے کہ جو پالیٹکس جس طریقے سے بدنام ہو رہی ہے اور لوگوں کا اس سے اعتبار اٹھ رہا ہے, اسی طرح عدلیہ سے لوگوں کا اعتبار اٹھ جائے گا کہ یہ تو جوکر ہیں, یہ ایک دن ایک ڈیسیجن کرتے ہیں تو 2 جلسے ہو جاتے ہیں اور 3 نعرے لگ جاتے ہیں تو دوسرے دن دوسرا کر دیتے ہیں. تو یہ تو پھر مذاق بن جائے گا. اور بیرسٹر صاحب بڑی انٹرسٹنگ بات یہ کہ ایک یہ بھی بات سامنے آئی کہ ججز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ جو کچھ لکھا جاتا ہے کہا جاتا ہے ان کے بارے میں وہ اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے بارے میں بات بھی کرتے ہیں. تو کسی نے یہ لکھا کہ کیا ٹک ٹاک بھی دیکھتے ہیں, اس طرح کی باتیں. اب اس کے اوپر آپ جانتے ہیں ریئیکشن سامنے نظر آ رہے ہیں. تو کچھ دن پہلے آپ کو پتہ ہے, ابھی کی بات ہے بلکہ ابھی بھی کیمپین تو ابھی بھی چل رہی ہے پچھلی حکومت کی طرف سے, آپ جانتے ہیں کہ ججز کے خلاف اور فوج کے خلاف کیسی اگریسو کیمپین چلی. اچھا, اس میں میں آپ کو ایک پوائنٹ بتا دوں کہ چیف جسٹس پاکستان نے جو ریمارکس دیے ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ پروسیکیوشن جو افسران ہیں نیب کے اس کو ہٹانے کی وجوہات جاننا چاہتے ہیں. ڈی جی ایف آئی ایس اچھا کام کر رہے تھے, کے پی کے میں ثناءاللہ باقی کی کارکردگی اچھی تھی, پھر اچھی شہرت کے حامل افسران تھے, پھر ان کو کیوں ہٹایا گیا. ایک تو یہ بات, تو کیا کہہ رہے ہیں کہ 2 ماہ سے خبریں دیکھ رہے ہیں کہ جی جو پالیسیز ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں, کوئی اس طرح کی انہوں نے بات کی. تو کیا اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کی کارکردگی اچھی نہیں ہے اور ان کو یہ نظر آ رہا ہے یا کسی کی اچھی ہے تو اتنی اچھی کارکردگی تھی پھر بھی ہٹا دیا, یہ ایک جواز بنتا ہے. جس طرح آپ نے ابھی بھارت کی بات کی, تو کیا ہم یہ ایگزامپل کر سکتے ہیں اگر اس طرف سے کوئی پلی آئے کہ ہمارا دیکھنا یہ کام ہے, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر ادھر کیوں نہیں دیکھا جاتا, ادھر ایسا کیوں کچھ نہیں ہوتا. نہیں, یہ تو بیسکلی جو ہے نا جو آرگومنٹ یہ ہے, کوئی بلیو ہی نہیں کر سکتا کہ کسی جج کی طرف سے آتا ہے. پہلی بات ہے یہ کورٹ کو قطعاً کوئی اختیار نہیں. میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں جو ہے, مجھے پتا ہے, میں کہتا ہوں از انبلیویبل, از شاکنگ, سرپرائزنگ کہ کورٹ کی طرف سے ایسا ڈیسیجن آئے. چونکہ کسی امپلائی کی کارکردگی صحیح ہے یا غلط ہے, اس کا ایک باقاعدہ جو ہے ایک سسٹم ہے کہ وہ جاتے جاتے اس کو اس کے اوپر سپروائزر ہے, اس کے اوپر جو اس کا سینئر ہے, اور آن دا ٹاپ آف دیم پرائم منسٹر ہے یا کیبنٹ منسٹر ہے جو اس محکمے کا ہیڈ ہے. یہ ان کا کام ہے یہ دیکھنا کہ کون سا آدمی صحیح کام کر رہا ہے یا غلط کام کر رہا ہے. اور اگر وہ اس کی کارکردگی کی بنیاد پہ, میں آپ کو لیگل نقطہ بتاتا ہوں, اگر فار ایگزامپل انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس محکمے کا یہ سربراہ جو ہے وہ صحیح کام نہیں کر رہا, اور کارکردگی کی بنیاد بنا کے وہ اس کو لیٹر لکھ دیتا ہے کہ انسیٹسفیکٹوری جو آپ کی کارکردگی ہے اس کی بنیاد پہ ہم آپ کو بدل رہے ہیں, تو وہ اگر امپلائی کورٹ میں جا کے کہتا ہے کہ یو آر آنر میں تو بہت ہی سیٹسفیکٹری کام کر رہا تھا, تو یہ تو غلط, انہوں نے الزام لگا کے مجھے ہٹا دیا, تو اس میں بس جج کو یہ اختیار ہے کہ وہ یہ ڈسکس کرے کہ کوئی امپلائی اچھا کام کر رہا تھا یا برا. کیونکہ کورٹ کے سامنے یہ ایشو ہوگا. اس وقت یہ جج کو کس نے بتا دیا کہ یہ جو ہے آپ کا ایشو ہے ٹیک اوور کرنے کا, کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے, یا کس بنیاد پہ کوئی منسٹر یا پرائم منسٹر اس کو چینج کر رہا ہے. نمبر 2, یہ جو اس طرح کی ٹریڈیشن ہے, میں نے کہا کہ یہ ٹریڈیشن انڈیا میں ختم ہو گئی, تمام ڈیموکریٹک کنٹریز میں ختم ہو گئی, کینیڈا سے لے کے آسٹریلیا تک, نیوزی لینڈ سے لے کے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ تک. آپ لیگل کمیونٹی سے پوچھیں سو موٹو یا خود نوٹس لینا تو وہ ہنسیں گے اس پہ کہ کون سا یہ کیا چیز ہے جی, کسی نے کبھی سنا ہی نہیں ہے. میں نے کہا نا کہ یہ افریقہ کے ایک آدھ ملک اور پاکستان کی اسپیشلٹی ہے, یہ کسی بھی ڈیموکریٹک کنٹری میں امپاسبل ہے. اور اسپیسیفکلی اس طریقے سے ایک ڈراسٹک قسم کی انٹرفیئرنس جو ہے وہ ایگزیکٹو برانچ آف دی کنٹری, جو کہ کانسٹیٹیوشن نے پہلے ہی جو ہے وہ الگ کیا ہوا ہے پورا حدود کا. تو اس میں اگر مثلا وہ لیتے بھی ہیں کوئی ایسا نوٹس, تو کہیں ہیومن رائٹس کی وائلیشن اگر ہوئی جو کانسٹیٹیوشن ان کو الو کرتا ہے, تو کیا کسی امپلائی کا تبادلہ کرنا جو ہے وہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہے؟ یا یہ باقاعدہ جو ہے جو پروٹوکول ہے پاکستان میں امپلائیز اور امپلائرز اور سرکار اور اس کے اندر کام کرنے والے لوگوں کا اس کے اندر موجود ہے, اور اگر اس میں کوئی غلطی ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کوئی ساؤنڈ پریکٹسز ہیں ان کو چینج کرنا, لیکن اس میں غلطی ہے تو اس کا طریقہ ہے کہ وہ یا کیبنٹ ڈیسیجن کرے کہ آج کے بعد ایسے تبادلے نہیں ہوں گے, یا پارلیمنٹ اس میں کوئی قانون سازی کرے. لیکن اگر بیچ میں جج جو ہیں وہ اچھل کے تو آ جائیں کہ نہیں جی ہم نہیں ہونے دیں گے, تو یہ کیا ہے؟
یہ اس میں کیوں وضاحت کر رہا ہوں اس کی؟ کیا پاکستان کے لوگ بیوقوف ہیں؟ کیا ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایک اختیار جو پرائم منسٹر کے پاس ہے اس میں جج ہیز نو بزنس ٹو انٹرفیئرنس انلیس از انکانسٹیٹیوشنل اور اگینسٹ فنڈامنٹل رائٹس، اور جو اختیار جج کے پاس ہے اس میں پرائم منسٹر ہیز نو بزنس ٹو انٹرفیئرنس انلیس کہ یہ کوئی اتنا کوئی خوفناک قسم کی وہ چیز آ جائے پھر بھی ان کو اختیار نہیں. تو یہ کلیئر کٹ قسم کا بلیک اینڈ وائٹ کیس ہے جس کی اگر ہم تشریح کریں تو اس طرح کر سکتے ہیں کہ جب گزشتہ 1 مہینے سے ججوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جلسوں کے اندر اور سوشل میڈیا کے اندر، اور ان پہ سخت قسم کے الفاظ میں گالیاں اور ان پہ تنقید ہو رہی ہے، تو اس کے آگے انہوں نے سرنڈر کر دیا، نمبر 1. اور نمبر 2، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ جو ایز خود نوٹس والے اس وقت ایکٹیو ہوتے ہیں جب ان کے پیچھے سے ان کو کوئی کہنا شروع ہوتا ہے، اور اس کوئی سے مراد جو ہے وہ پاکستان کے اصل جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جن کے ہاتھ میں سارے یہ مورے ہیں، اور وہ جب ان کی وہ ہلانا شروع ہو جاتے ہیں ڈوریاں کہ جناب اب آپ نے یہ کرنا ہے، تو اچانک ان کو یاد آ جاتا ہے کہ ایک امپلائی جو ہے وہ کوئی بہت اچھا آدمی تھا، اس کو کیوں بدل دیا گیا. ابھی دیکھیں اس کو آپ پورے، اس کے جواب میں جو انٹیریئر منسٹر کہہ رہا تھا ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ ہم ان کو لائک کریں یا ڈس لائک کریں، انہوں نے ایک مثال دی تھی فار ایگزامپل کہ یہ جو انفورسمنٹ کا جو ہیڈ ہے جس نے ان کے خلاف غلط مقدمہ بنایا اور یہ خود عدالتوں نے کہا کہ یہ غلط ہے، تو عدالتوں نے اس پہ کون سا نوٹس لیا؟ کیا انہوں نے کوئی فردر کارروائی کی کہ بھائی یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ یہ عدالتوں کا کام نہیں ہے کہ وہ ہر محکمے میں خود ہی گھس جائیں اور جا کے اس کے اندر سے جو ہے اس کی اسکروٹنی شروع کر دیں کہ کون کیا کر رہا ہے. وہ تب ہوتا ہے جب آپ عدالت کا ڈور ناک کرتے ہیں، داد رسی کے لیے جاتے ہیں، آپ کے دروازے پہ لاکھوں کی تعداد میں سوالی کھڑے ہیں 20 سال سے، جن کی ایک ایک نسل جو ہے وہ مٹ گئی ہے انصاف کی تلاش میں، تو وہاں آپ کو کوئی بے ضابطگی یا کوئی اس طرح کی چیز نظر نہیں آتی، اور جہاں پہ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اچانک آپ کے اینٹینے جو ہیں وہ اوپر ہو جاتے ہیں اور آپ بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ کوئی ماننے والی بات ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جو ماحول کریٹ کیا جا رہا تھا گزشتہ 1-2 مہینے سے، جو پریشر ڈیولپ کیا جا رہا تھا، اس کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ نے سرنڈر کر دیا ہے، اور اب انہوں نے ایک نئی لائن لی ہے اور اب وہ دوسری طرف جا رہے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو راضی کریں. لیکن اس طرح جو ہے وہ کام نہیں چلے گا، کیونکہ یہ تو پھر ایک مذاق بن گئی کہ جس نے زیادہ زور سے نعرہ لگایا یا زیادہ لوگ جمع کر لیے آپ اس کے ساتھ ہیں، تو پھر یہ ملک کیسے چلے گا؟ صحیح. آپ ہم تجزیہ کر سکتے ہیں، جو ایک امپریشن مل رہا ہے سب کو، سب اس پہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ بھئی یہ امپریشن ہے، اب آپ دیکھ لیں کہ کیسے کرنا ہے اس کو. جہاں یہ بات، اس سے پہلے کہ ہم اس ٹاپک سے تھوڑی سی بریک لیتے ہیں، ایک اور اس کے متعلق سوال ہے وہ میں ایٹ دی اینڈ آف دی پروگرام کروں گی. پہلے ہم بڑھتے ہیں کہ آج یہ جو امپورٹس پہ پابندی لگی ہے اور کہا گیا ہے کہ گاڑیوں سے لے کر جو فیشن کا سامان ہے، میک اپ کا سامان ہے، اس کے علاوہ فوڈ آئٹمس ہیں، یہ سب اب امپورٹ نہیں ہوں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ برسٹر صاحب کے جو ڈیفالٹ کی طرف پاکستان اس وقت کہا جا رہا ہے کہ یہ جا رہا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کافی اس کو روک ملے گی اور فائدہ ہوگا؟ دیکھیں اس میں سے ایک آئٹم پہ مجھے اعتراض ہے، اور وہ کیٹس کا جو ہے فوڈ ہے، جو بلیوں کے فوڈ پہ انہوں نے پابندی لگائی ہے. اچھا، اس پہ آپ کو طرف، چونکہ پاکستان میں آلریڈی لاکھوں کروڑوں بلیاں بھوکی مرتی ہیں، اور ان کے لیے اگر کوئی 2-4 لوگ کوئی امپورٹ کر بھی رہے تھے تو اس کی وجہ سے ڈالر پہ اثر نہیں پڑتا. لیکن جو امپورٹ انہوں نے کی بند کی، آپ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں جو سیریس میٹر ہے کہ جو سری لنکا کے کرائسس شروع ہوئے تھے اور الٹیمیٹلی اینڈڈ اپ آن بینکرپسی، اس میں کیا تھا لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، آپ کو پتا ہے، ظاہر ہے سب لوگوں کو پتا ہے، لیکن عام آدمی کو میں سمجھا رہا ہوں کہ اس کی وجہ کیا تھی کہ ایک پوائنٹ ایسا آ گیا تھا کہ سری لنکا کے پاس اتنے ڈالر نہیں تھے کہ وہ جو امپورٹ کر رہے ہیں اس کی پیمنٹ کریں. فار ایگزامپل آئل، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، گیس یا فرنس آئل یا پیٹرول یا ڈیزل، جس سے آپ چیزیں چلاتے ہیں، توانائی جس کو ہم انرجی کہتے ہیں، تو وہ جب جہاز آ کے سری لنکا کی بندرگاہ پہ رکا تو ان کو پیمنٹ کے لیے انہوں نے بینکوں سے جب پتہ کیا تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو ڈالر ہی نہیں ہے. تو جہاز نے کہا کہ ہم تو آپ کو آئل نہیں دے سکتے، وہ آگے نکل گئے بغیر آئل دیے، جس کے بعد یہ ایک پہیہ چلنا شروع ہوتا ہے
کہ جس کی وجہ سے آپ کی بجلی چونکہ چلتی ہے وہ پھر بجلی بند ہوتی ہے، اس کی وجہ سے آپ کی فیکٹریاں بند ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے آپ کے جنریٹرز ایوری تھنگ، چونکہ بنیادی چیز آئل ہے جس پہ پورا ملک ہر چیز جو مشین ہے وہ چل رہی ہوتی ہے، اور الٹیمیٹلی آپ کے پاس چونکہ کوئی بھی چیز چل نہیں رہی تو آپ جو ہے وہ بینکرپٹ ہو جاتے ہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ اب یہ ایک پروسیس ہے جو پاکستان میں سٹارٹڈ ہے۔ تو یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ جب آپ کے پاس جو چیزیں آپ امپورٹ کرتے ہیں اس کے بدلے میں آپ کے پاس ڈالر نہیں ہوتے۔ اب حکومت نے یہ سمجھا کہ بھائی ہم جو یہ ڈالر چھوٹی موٹی چیزوں پہ خرچ ہو رہے ہیں، یا نان ایسینشل کا لفظ استعمال کیا انہوں نے، مثلا کوئی ایسے چیزیں جن کو آپ لگژری کہتے ہیں، کہ آپ کے پاس اگر آپشن ہے کہ آپ جو ہے وہ لینڈ روور امپورٹ کر سکتے ہیں اور ٹیوٹا بھی امپورٹ کر سکتے ہیں یا کچھ اور چیز جو ہے وہ، تو اس کے بدلے میں اگر آپ کو کوئی لوکل سستی کار پہ چل سکتے ہیں تو سٹل آپ چل سکتے ہیں، آپ کی زندگی پہ کوئی بجلی نہیں گرتی یا طوفان نہیں آتا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس کا نہ غریب سے کوئی زندگی پہ اثر پڑتا ہے، نہ امیر کی زندگی کو کوئی ہولڈ ہوتا ہے کہ جی ہو ہم تو مر گئے چونکہ اب ہم مرسڈیز نہیں چلا سکتے، یا ہم تو مر گئے چونکہ اب ہم فلاں پرفیوم یا ڈی ایڈورنٹ جو ہے وہ فرانس کی بنی ہوئی یوز نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو انہوں نے ایک بہت وائز ڈیسیجن کیا ہے تاکہ جو کچھ بھی ڈالر ان کے خزانے میں بچے ہیں وہ کسی طریقے سے وہ سیو کر کے تو ایسنشل چیزوں پہ جب ضرورت پڑے تو وہ آپ خرچ کریں۔ مثلا آپ آئل کی پیمنٹ کریں، آپ اپنے قرضوں کی پیمنٹ کر سکتے ہوں، یا اور جو ایسنشل لائف سیونگ چیز ہیں، میڈیسنز ہیں، ایکوپمنٹس ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ تو اس میں یہ ڈیسیجن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پاکستان میں ایک سینسیبل آدمی بھی ایسا نہیں ملے گا جو اس ڈیسیجن کو غلط قرار دے سکے۔ تو اگر اس کو بھی کوئی غلط قرار دے دے جلسوں میں یا جلوس میں کہ جی یہ دیکھیں جی انہوں نے پابندی لگا دی، تو اس کا مطلب پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ملک پہ حکمرانی کا حق وہ لوگ مانگ رہے ہیں جن کو حکمرانی کی ABC تک کا نہیں پتا ہے۔ کیونکہ اس میں یہ بات نہیں کہ اس وقت وہاں پہ شہباز شریف ہے یا عمران خان ہے یا کون ہے، بات یہ ہے کہ جو بیسکس آف اکانومی ہوتے ہیں اس میں ایک چیز کلیئر ہو کے آ گئی، آپ کا جو ہے وہ نوشتہ دیوار جس کو آپ کہتے ہیں سامنے آ گیا کہ آپ بینکرپٹ ہو جائیں گے اگر آپ کوئی طریقہ ڈراسٹک قسم کا طریقہ جو ہے وہ نہیں ڈھونڈتے۔ اب یہ میں نہیں کہتا کہ آپ یہ کر کے صرف امپورٹ پہ پابندی لگا کے تو بینکرپسی سے بچ جائیں گے، لیکن یہ ون آف دی امپورٹنٹ ڈیسیجن میں سے ایک ہے جس کے لیے بڑی ضرورت ہے، چونکہ ظاہر ہے پاکستان میں ایک پریویلیج کلاس ہے، ایک طاقتور انفلوئنشل کلاس آف دا سوسائٹی جو ہے وہ ان چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ زیادہ یہ بھی بات ہے نا کہ ہم تو خود تو سوئی تک پیدا نہیں کرتے نا، پرابلم یہ بھی تو ہے نا۔ تو سب کو ہی اگر وہ سمجھیے کہ ایک ایلیٹ کلاس نہیں بھی ہے، مڈل کلاس بھی بہت ساری ایسی اپنی عام روزمرہ کی چیزیں استعمال کرتے ہیں جو امپورٹ ہو کے آتی ہیں، کیونکہ ہم خود کچھ بناتے ہی نہیں ہیں۔ نہیں اس طرح کی جو امپورٹ ہے نا جی، وہ تو پھر انہوں نے گندم بھی امپورٹ تو کر رہے ہیں نا۔ اب وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ جی ہم گندم پہ پابندی لگا رہے ہیں یا میڈیسن پہ لگا رہے ہیں، لیکن وہ جو نان ایسنشلز ہیں تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے اسی طرح کے اقدامات ہوں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ، تو تب جا کے تو آپ اس نائٹ میئر سے نکلیں گے جس کا جو ہے وہ ایک آپ کو نظر آ رہا ہے ایک اظہار۔ ٹھیک، اچھا بریسٹر صاحب آخری سوال، چند دن پہلے ایک فیصلہ ہوا بہت بڑا آپ سے، کیونکہ اس پہ بات نہیں ہو پائی، اور وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ جو پریزیڈنشل ریفرنس تھا اس پہ انہوں نے ان کو ڈسکوالیفائی تو نہیں کیا جو لوگ چھوڑ کے گئے تھے ڈیسیڈنٹس، لیکن اس سے یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا آئندہ کبھی کے لیے بھی، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ کسی بھی پرائم منسٹر کو اس طرح نہیں نکالا جا سکے گا، نو کانفیڈنس، اب ووٹ آ ہی نہیں سکتا، تو کیا وہ قانونی ختم کر دیا جائے؟ اور پھر اس پہ یہ بھی کہ انہوں نے کہا کہ ڈسکوالیفیکیشن کا جو معاملہ ہے، ووٹ تو کاؤنٹ نہیں ہوگا لیکن ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ پارلیمنٹ کو طے کرنا ہوگا کہ ان کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے، یہ ڈسکوالیفائی کی ہے، جس پہ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بائنڈنگ ہے، یہ کرنا پڑے گا، اس نے کہا بائنڈنگ نہیں ہے، ایڈوائزری ہے، جو بھی ہے، لیکن آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں پہلے تو اس کو ڈیفرنٹلی دیکھتا تھا جب انہوں نے یہ ایشو یہ کورٹ کو ریفر کیا تھا، لیکن اس کے بعد جو کورٹ نے ڈیسیجن کیا اور جو کورٹ کا ڈیسینٹنگ ڈیسیجن ہے اس پہ 3 ورسز 2 کا، وہ سارا پڑھنے کے بعد میری رائے اس بات پہ جو پہلے مجھے تھوڑی
یقین نہیں تھا اور اب یقین ہو گیا ہے کہ یہ جو ہے نا انہوں نے جو چائلڈش قسم کا ایکٹ اس کو ایک بہت بڑا قومی جو ہے وہ ٹریجڈی بنا کے تو کورٹ میں لے کے گئے. پہلی بات یہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کانسٹیٹیوشن کی ایک خاص کلاز کی تشریح چاہتے ہیں, اس کے بارے میں آپ شیور نہیں ہیں کہ اس سے کانسٹیٹیوشن کیا چاہتا ہے, اس سے کیا مراد ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ بیبی سیٹنگ کی ضرورت ہے اور آپ ہمیشہ بھاگتے ہوئے چلے جائیں سپریم کورٹ کے پاس یا کسی اور طاقتور لابی کے پاس جی کہ اس کو ہم کیسے دیکھیں. اس کا پہلا طریقہ یہ تھا کہ آپ اپنے جو قانونی ماہرین ہیں ان کو ریفر کریں. کیا آپ نے کیا؟ کیا آپ نے کوئی کمیٹی آفیشل یا ان آفیشل بنائی جس سے یہ پوچھا کہ جی یہ جو آئین کا یہ کلاز ہے اس کے مطابق ہمارے کیا کیا اختیارات ہیں؟ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو ریفر کرتے, وہ آپ کو باقاعدہ ایک ریٹن قسم کا جواب دیتے کہ آپ اس اختیار کے تحت جو اسمبلی ممبرز ہیں ان کے خلاف یہ اقدامات کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آگے سے شروع کیا, بجائے شروع سے شروع کرنے کے انہوں نے وہ کام کیا جو بہت بعد میں کرنے کا تھا. اس میں پہلا کام یہ تھا کہ پرائم منسٹر اپنے جو اس کے لیگل ایڈوائزرز ہیں ان سے یہ رائے لینے کے بعد ایک پروسیس انیشیٹ کرتے اپنے ممبران کو نااہل قرار دینے کا, چونکہ پہلے پرائم منسٹر نے ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو بندے ہیں انہوں نے جو ہے فلور کراسنگ کر دی ہے تو اس لیے ہم ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. تو وہ ان کے خلاف کارروائی کرتے الیکشن کمیشن کو ریفر کرتے کہ جی یہ لوگ ہیں انہوں نے یہ وائلیشن کی ہے, دیئر فور الیکشن کمیشن ان کا کام کرے, اور الیکشن کمیشن جو ڈیسیجن کرتا اگر وہ ان کی مرضی کے خلاف ہوتا تو وہ اس کو لے کے سپریم کورٹ میں جاتے. اب انہوں نے یہ ایک پروسیس کو بائی پاس کیوں کیا, اس میں مجھے اشارہ دینے کی ضرورت کافی ہے, لیکن آپ خود سمجھ لیں کہ پروسیس میں وہ کچھ لوگوں کو جو ان کی مرضی کے فیصلے نہیں کر سکتے تھے ان کو بائی پاس کرنا چاہتے تھے کہ جی ہم پروسیس میں کیوں جائیں, ہم تو سیدھے جا کے اوپر سے ڈیسیجن لے کے آئیں گے. اور معصومانہ طریقے سے ہم نے ریفرنس دے دیا پورے ڈیو پروسیس کو کراس کر کے. اب یہ جو جاجو نے ڈیو پروسیس کی بات کی یہ دو طریقوں سے وائلیٹ ہوا. ایک تو جو ممبر آف لیجسلیٹو جو نیشنل اسمبلی ہے ان کو آپ نے نوٹس نہیں دیا, ان کو پراپر ہیئرنگ نہیں دی, ان کو پراپر ڈیو پروسیس میں گزارے بغیر, اور ڈیو پروسیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو ان کے حقوق دیے بغیر آپ نے ناجائز طریقے سے ڈب کر دیا کہ جی یہ جو ہے وہ مفرور ہے یا جو ہے انہوں نے فلور کراس کر دیا ہے. ایک بات یہ, اور دوسرا یہ کہ جو ملک کا کانسٹیٹیوشنل جو پروسیس ہے اس کو آپ نے بائی پاس کر کے سیدھے جج کے پاس گئے. یہ پاکستان میں جو بات ہوتی ہے نا جی کہ وکیل کرنے کے بجائے ہم جج کیوں نہ کریں, یہ اس کا ترجمہ ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹلی جج کیا اور ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جج ہماری مرضی کے مطابق جو ہے وہ ڈیسیجن لکھ دے گا, اور ممکنہ لکھ بھی دیتا, لیکن چونکہ ظاہر ہے وہاں اور بھی ججز بیٹھے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ وہاں جو ڈیسینٹنگ ڈیسیجن آیا اس پہ زیادہ توجہ دیں آپ. ہمارا المیہ یہ رہا ہے کہ پاکستان کی پوری ہسٹری میں جوڈیشل ہسٹری میں جتنے ڈیسینٹنگ ڈیسیجن آئے ان کو آپ نے نہ کبھی پڑھا نہ کسی کو پڑھنے دیا. آپ کو پتا ہے مولوی تمیز الدین کیس سے لے کے ذوالفقار علی بھٹو کیس, بیگم نصرت بھٹو کیس, پاکستان کے جتنے ہسٹوریکل کیسز ہیں اس میں ڈیسینٹنگ ڈیسیجن کا کسی کو نہیں پتا کہ وہ کیا تھے. اگر وہ پڑھے جاتے تو آج یہ حالت ہوتی نہ جو آج ہوئی ہے. اسی طرح یہ جو ڈیسینٹنگ ڈیسیجن ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جی ہمارا کام ہے کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کرنا نہیں ہے, جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ بچے جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کو بیبی سیٹنگ کی ضرورت ہے, تو باتوں رہے بیبی سیٹر ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کا کام ہے کہ آپ یہ قانون میں تو ایک چیز تو واضح ہے کہ یہ جو فلور کراس کرے گا وہ گیا, لیکن اس کی سزا کیا ہوگی یہ بھی تو پارلیمنٹ طے کرے نا, ہم کیوں طے کریں. اور یہ ڈیسیجن آپ پڑھیں, بار بار پڑھیں, جو ڈیسینٹنگ ہے کہ ہم قانون جو ہے لکھ نہیں سکتے, یہ پارلیمنٹ کا کام ہے, ججوں کا کام قانون کی تشریح کرنا ہے, اس کو بنانا نہیں ہے. یہی لیجسلیٹو اور جوڈیشری کے درمیان ایک بہت بڑا فرق ہے جو لوگ آپس میں مکس اپ کرتے. تو یہ انہوں نے پالیٹکس کرنے کی کوشش کی, عدلیہ کو غلط استعمال کرنے کی کوشش کی, عدلیہ کسی حد تک استعمال بھی ہوئی. میں ایز اے لائر سمجھتا ہوں کہ جج کو یہ ڈیسیجن یہ ریفرنس واپس کرنا چاہیے تھا اس نوٹ کے ساتھ کہ یہ ایشو جو ہے وہ پارلیمنٹ میں حل ہونا چاہیے,
چونکہ کانسٹیٹیوشن کی یہ شک بالکل واضح ہے کہ جو 4 کراس کرے گا وہ نااہل ہو جائے گا. اب اس کی سزا کیا ہے یہ بھی پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ اس پہ قانون سازی کرے. یہ بہت ہی سمپل قسم کا مسئلہ تھا جس کو اتنا بڑا ایشو بنا کے سیاست کھیلی گئی اس پہ, اور اب یہ ایکسپوز ہو کے سامنے آ گیا ہے کہ بالکل یہی وجہ تھی کہ کیوں الیکشن کمیشن سے انہوں نے بائی پاس کرنے کی کوشش کی معاملے کو, چونکہ انہوں نے یہ اب اظہار کیا جی کہ ہمیں الیکشن کمیشن پہ تو اعتراض, اس پہ تو اعتبار ہی نہیں ہے ہمیں, یہ تو ہمارے خلاف ہمیشہ ڈیسیجن کرتے ہیں. جب آپ اس طرح کی لینگویج استعمال کریں کورٹس کے بارے میں, اور فار دس پرپز الیکشن کمیشن از کنسیڈر ٹو بی کورٹ, چونکہ یہ ایک ڈیسیجن جوڈیشلی انہوں نے کرنا ہوتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ملک میں انارکی پھیلا رہے ہیں, اور آپ جو ہے رول آف لا اور جو پروسیجر ہے اور جو ڈیو پروسیس ہے اس کے لیے آپ کے پاس کوئی ریگارڈ نہیں ہے, کوئی رسپیکٹ نہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر حامد باشانی صاحب, بہت تفصیل سے آپ نے انالیسس کیا اور یہ بتایا کہ یہ جو معاملات چل رہے ہیں اس پہ کیا رائے آپ قانونی طور پر اس کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے. تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. آپ کو شکریہ.